رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والحق والصلاة والسلام وتحیت والاکرام وعلى سید اسلم فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود مولانا وهو المولى الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الاجمعین من یومنا الى آن قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال تبارک وتعالى في القرآن المجید وقوله الحق وهو أصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صلوات بر محمد. ایک بلند ترین صلوات کا سہارا دے مولا. سب سے پہلے تمام مومنین کی جانب سے اور خود حقیر اس پرمسرت موقع کی مبارکباد اپنے وقت کے امام کی خدمت اقدس میں پیش کرتا ہوں. بعدہ سامعین و ناظرین، اللہ تمام مومنین کو محفوظ بلا رکھے اور یہ اتحاد قائم و دائم رہے. شیطان کی نظر بد سے آپ کے جو دلوں میں شمع محبت اہل بیت روشن ہے وہ اور زیادہ جلوہ فگن ہو جائے. یقیناً میں کہاں سے آغاز کروں اور کہاں پر اختتام کروں. ایسی اعلیٰ ہستیوں کا ذکر ہم جیسا گنہگار بشر، خاکی بشر، امکان میں نہیں آتا ہے. لیکن اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اور سید الانبیاء احمد مصطفیٰ ان کے بیان کے لیے، ان کے ذکر کے لیے اگر ایک ذرہ بھی اپنے آپ کو آمادہ کر لے کہ مجھے ذکر مصطفیٰ کرنا ہے تو اس کی بھی قیمت اس قدر ہو جاتی ہے کہ زمین اس ذرے کی قیمت نہیں ادا کر سکتی ہے. اور بالخصوص عظمت رسول کو مد نظر رکھتے ہوئے مومنین 12 ربیع اول سے لے کر 17 ربیع اول تک آپ نے خوشیوں کا مزاج دیکھا، رسول کی آمد کی تیاری کی. ہمارے سنی حضرات مومن بھائی جو ہیں اپنے وہاں 12 ربیع الاول کو
ولادت مناتے ہیں سرکار کی، منانا بھی چاہیے، کیونکہ یہ ایسی ہستی ہے کہ اگر ایک تاریخ میں پوری کائنات مل کر چراغاں کر دینا تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کفار کے دلوں میں ہی نہیں، کفار کے گھروں میں بھی آگ لگ جائے گی۔ سب الگ الگ تاریخ پر منا رہے ہیں، خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کسی کے عقیدے کو ٹھیس پہنچانے کے لیے میری تقریر نہیں ہے، یہ تقریر صرف اور صرف اتحاد اور جو دل اہل بیت ہیں، جو محبت اہل بیت سے مالا مال ہیں، ان تک ایک پیغام عظیم پہنچانا ہے۔ آج 2 معصوموں کی ولادت، پہلا جس کا نام ہی صادق، دوسرا معصوم جس کا کام صادق، 2 معصوم آج کے دن پیدا ہوئے۔ ایک سردار انبیاء، دوسرا اماموں میں اس قدر علم رکھنے والا کہ احادیث کا جو منبع ہے اس معصوم کی طرف منسوب ہے، جس کا نام جعفر آل محمد، صادق آل محمد، رسول اکرم کے لقب میں سے ایک لقب ان کا ہے صادق، اور اس طرف ایک معصوم ہے جس کو لوگوں نے ملقب کیا صادق آل محمد۔ رسول صادق تھے، اولاد بھی صادق ہی ہونی چاہیے۔ غور فرمائیں کہ رسول صادق تھے تو اولاد بھی صادق ہونی چاہیے، رسول معصوم تھے تو اولاد کو بھی معصوم ہونا چاہیے، رسول مظلوم تھے تو اولاد کو بھی مظلوم ہونا چاہیے، رسول رحم دل تھے تو اولاد کو بھی رحم دل ہونا چاہیے۔ اس طرف رسول کے جسم اطہر پر پاک و پاکیزہ منظم جسم کے اوپر کوڑا ڈالا جا رہا ہے، رسول صبر کر رہے ہیں، ادھر حسین کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے، حسین صبر کر رہے ہیں۔ ایسے نہیں رسول نے کہا حسین منی وانا من الحسین، بھائی کوئی تو راز ہوگا کہ کبھی کہا حسین منی وانا من الحسین، کبھی کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، یعنی ہم نے جب دیکھا تو رسول نے اپنے خانوادے کی طرف جب دیکھا تو اس میں کسی کو دروازہ بنایا تو کسی کو محل بنایا تو کسی کو کسی کے بارے میں کہا۔ صلوات پڑھے بلند ترین۔ آپ عظمت رسول دیکھیں، یہ نئی ٹارگٹ ہے، یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ فلاں صاحب ہاتھ کھول کے کیوں پڑھتے ہیں اور وہ ہاتھ باندھ کے کیوں پڑھتے ہیں؟ بھائی تمہاری عبادت روز قیامت تمہیں حساب دینا ہے، ہماری عبادت روز قیامت ہمیں حساب دینا ہے۔ لیکن کوئی مسلمان اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور مجھے ایک سوال کا جواب دے دے کہ یہ امت پکاری کیا جاتی ہے؟ سامنے والا جو دشمن بیٹھا ہے نا، وہ ہمیں یہ نہیں کہتا ہے تم شیعہ ہو فلاں، بھائی تم سنی ہو، تم وہابی ہو، وہ قادیانی ہے، وہ حنفی ہے، وہ مالکی ہے، وہ شافعی ہے۔ اس کا بس ایک دشمن ہے، دشمن کا نام مسلمان ہے، اور مسلمان میں ہر قوم آتی ہے۔ تو یہ سوچ کے آپ چلیں کہ ہمیں شیعہ سنی شیعہ سنی شیعہ سنی نہیں، بلکہ آپ کا جو ہدف ہو مقصد اسلام، مقصد سیرت مصطفیٰ، ہمارے نبی نے کیا کیا تھا، آپ کا جو عقیدہ ہے وہ روز قیامت بیان ہوگا، ہمارا جو عقیدہ ہے وہ روز قیامت بیان ہوگا۔ بھائی 2 آپ کے ساتھ میں بھی ہیں، بزرگ نے کہا نا کہ 2 آپ کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، 2 ہمارے ساتھ بھی چل رہے ہیں، تیسرے ملا کر 3 ہو گئے۔ اب اللہ جانے اس میں دوست کون سا ہے، دشمن کون سا، لیکن حدیث نے بتایا کہ جو
داہنے سمت کا ہے نا یہ نیکیاں لکھتا ہے، بائیں سمت والا برائیاں لکھتا ہے۔ اب یہ دونوں ایک وقت میں کیا کر رہے ہیں؟ ایک نیکی لکھ رہا ہے، ایک برائی لکھ رہا ہے۔ لیکن اب آ کر معصوم پہنچے، معصوم کی خدمت میں ایک بندہ پہنچا، کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ کوئی ایسی حدیث بیان کریں کہ جب یہ دونوں فرشتے ایک وقت میں کام کرنے لگ جائیں، کیونکہ اگر ہم برائی کریں گے تو برائی والا لکھے گا، اگر نیکی کریں گے تو نیکی والا لکھے گا۔ کوئی ایسا کام بتائیں کہ یہ دونوں فرشتے ایک وقت میں بیزی ہو جائیں، ان کی لائف بیزی ہو جائے، ایسا بیزی ہو کہ اللہ سے کہہ دے اس نے تو کمال کر دیا، نہ تمہیں بیٹھنے دیا نہ ہمیں بیٹھنے دیا۔ تو کہتے کون سا کام کرنا ہے؟ کہتے جب آل محمد پہ آپ درود بھیجتے ہیں نا، توجہ فرمایا، جب آل محمد پہ درود بھیجتے ہیں تو نیکی لکھنے والا نیکی لکھنے لگتا ہے، برائی لکھنے والا برائی مٹانے لگتا ہے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اسلام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کی دل آزاری۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ اگر کسی کے ہاتھ اور زبان سے ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کو اذیت پہنچ رہی ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، باقی کوئی فرقہ اس کا بن گیا ہو۔ ہونا جتنا سخت ہے نا اس سے کہیں سخت مسلمان مرنا ہے، کیونکہ اللہ نے ہونے کی بات ہی نہیں کی۔ اللہ نے کہا دنیا میں تم پیدا ہوئے ہو، کیا پیدا ہوئے ہو وہ تم جانو، عقل تمہیں دی ہے، ہم نے تمہیں بھینس تو بنایا نہیں، گائے تو پیدا نہیں کی، بھائی تمہیں انسان بنایا، اور جب انسان بنایا تو تمہیں عقل دی۔ جب عقل دی ہے تو عقل کس لیے دی ہے؟ عقل جنگ کرنے کے لیے دی، عقل لڑائی کرنے کے لیے دی، عقل بغاوت کرنے کے لیے دی، عقل عداوت کرنے کے لیے دی۔ تو جب عقل ہے تو عقل سے پوچھئے بھائی عقل کیا فیصلہ کرتی ہے؟ عقل میں نہیں آتا کہ جو چیز گھر والوں کو معلوم ہو وہ باہر والوں کو معلوم ہو۔ توجہ فرمائیے گا، میں کسی پوائنٹ پر لے کر جانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جو چیز، بھائی اس میں کتنے مومن ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے حضرات جو اہل و عیال والے ہیں۔ اب کسی کے گھر کی بات، بھائی میاں بیوی میں جو راز و نیاز کی بات ہوئی وہ میاں بیوی جانے، یا بچہ اگر ہو چکا ہے تو بچہ جانے، پاپا نے اپنی وائف کو مارا ہے یا اسے محبت سے پیش آئے ہیں وہ بچہ جانے، یا یہ میاں بیوی جانے۔ اب تیسرا بندہ کون ہے؟ چوتھا جو گواہی پیش کرے، ہم جانتے ہیں انہوں نے بہت مارا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ کسے مانیں گے؟ کہا گھر کے راز کو گھر والا ہی جان سکتا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ گھر والے جب شمار کیے جائیں گے تو اہل بیت بن کر تیار ہوتے ہیں۔ اب گھر والے کون کون ہیں؟ گھر والے جو ہوں گے وہ گھر کے تمام مطالب و مفاہیم کو سمجھ سکیں گے، بتا سکیں گے کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا۔ دنیا والوں نے حسین کو باہر ہی دیکھا کہ جب گرے حسین تو رسول نے اٹھا لیا، لیکن گھر میں کتنی محبت کی ہوگی یہ باہر والے نہیں جانتے۔ کیسے جانیں گے؟ کیونکہ باہر تو رسول خطبہ دے رہے تھے، مسجد میں حسین داخل ہوئے، ابا کے دامن میں جو ہے پیر پھنسا، حسین گر گئے۔ ابھی حسین کا گرنا تھا، رسول نے نہیں کہا کسی صحابی سے جاؤ حسین کو اٹھا دو، بلکہ جب صحابی بڑھے کہا تم ٹھہر جاؤ، یہ معصوم کا مسئلہ ہے، ایک معصوم کو دوسرا معصوم ہی اٹھا سکتا ہے۔ تو جب ایک معصوم کو دوسرا معصوم اٹھا سکتا ہے تو یہ کیسے خیال کیا جائے کہ غدیر میں فلاں کو کیوں نہیں اٹھایا؟ بھائی اٹھانے کا میٹر تھا نا۔ تو جب مسجد میں حسین گرے تب کسی صحابی کو اٹھانے نہیں دیا گیا، تو غدیر کے میدان میں ہاتھوں پر
بلند بھی اسی کو کیا جائے گا جو معصوم ہوگا۔ تو اب رسول نے کیا کیا؟ ایک معصوم کو اپنی گود میں اٹھایا، ایک جملہ کہا، یہ وہی ہے جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں شہر علم ہوں، یہ علی اس کا دروازہ ہے۔ آج پھر سے کہہ رہا ہوں، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ اب اٹھایا، دکھایا، بٹھایا، سمجھایا، بھیجے میں بات نہیں آئی، اختلاف پیدا ہوا۔ رسول نے بھائی بنانے کے لیے غدیر کے میدان میں اٹھایا تھا۔ آپ دل سے بتائیں، اگر بھائی بنانا ہے تو جو نسلی بھائی ہے وہ تو دنیا جان ہی رہی ہے کہ رسول کے علی ایک داماد کا بھی رشتہ ہے، دوسرا چچیرے بھائی بھی ہے۔ جب چچیرے بھائی ہیں، سگے چچیرے بھائی پلس داماد بھی ہے، تو غدیر میں 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع، پسینہ کان سے بھی بہے، آنکھوں سے بھی ٹپکے، اور اتنی اذیت۔ رسول جو امت کا، میں جملہ کہہ رہا ہوں، ایک توجہ فرمائیے گا، جو رسول اپنی امت کا اتنا خیال رکھتے ہیں، خدایا میری امت کا کسی غیر نبی کے سامنے حساب نہ لینا۔ اللہ نے کہا محمد تمہاری عزت و عظمت و عزت اور جلال اور تمہاری محبت اور تمام اخلاص اور اخلاق کی قسم، میں تمہارے سامنے بھی تمہاری امت کا حساب نہیں لوں گا۔ اللہ نے قسم کھائی۔ جو اللہ محمد سے اتنی محبت کرے اور جو نبی اپنی امت سے اتنی محبت کرے، وہی نبی 3 دن تک کڑک دھوپ میں صرف اس لیے خیمے لگوائے، لوگوں کو جمع کرے، پیغام سنائے کہ بھائی بنانا ہے، تو یہ امکان میں نہیں آتا، یہ عقل میں نہیں آتا ہے۔ بھائی بنانا ہوتا تو گھر میں بناتے، میدان میں بھائی نہیں بنائے جاتے ہیں، یا تو کیپٹن بنائے جاتے ہیں یا ولی بنائے جاتے ہیں۔ اللہ نے عقل سے نوازا، آپ عقل سے فیصلہ کریں، کسی ملا مولوی مفتی کے فتوے پر عمل نہ کریں۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی قرآن کی تلاوت کیا کریں، بالکل نیک ہے، اور اہل بیت کی طرف جیسے بڑھ کے کہے کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، تو آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ آپ اس زمانے میں تھے؟ تو پلٹ کے کہیں گے نہیں میں نے سنا ہے، کہ یہ سننے پہ نہیں جاتا ہوں، کیونکہ علی نے کہا ایمان اور کفر میں 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے، جو آنکھ سے دیکھا جائے وہ ایمان ہے، جو کان سے سنا جائے وہ کفر ہے۔ میں ان چیزوں پر غور نہیں کرتا۔ اور اگر بدعت کی بات ہے، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول کے زمانے میں نہیں تھا اس زمانے میں ہو جائے، بدعت ہے، تو سب سے پہلی بدعت جو ہے نا وہ موبائل ہے، سب لوگ مٹا دیجئے۔ رسول اللہ موبائل نہیں چلاتے تھے، کوئی صحابی موبائل نہیں چلاتے تھے، سب سے بڑی بدعت ہے، مٹا دیجئے۔ یہ نہیں مٹائیں گے کیونکہ اس سے آپ کے مفادات ہیں نا، اس سے آپ کے فائدے ہیں، تو جو چیز اپنے فائدے میں ہو وہ بہتر ہے، جس سے اسلام کا فائدہ ہو وہ غلط ہے۔ آپ سوچیں، سرکار کی آمد ہوئی کب؟ ایک روایت کے مطابق سواد اعظم کے مطابق 12 ربیع اول، اہل تشیع کے مطابق 17 ربیع اول۔ محبتوں کا دیال لگا ہوا ہے، حسن کا بازار لگا ہوا ہے، آگے حسن کے چاہنے والے، آگے یوسف کے فخر یوسف کی تعریف کرنے والے۔ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے ہمارے نبی یوسف کے جیسے تھے، بلکہ ہر بندہ کہے گا ہمارے نبی یوسف سے بھی بہتر تھے، ہمارے نبی یوسف سے بھی بہتر تھے، ہمارے نبی آدم سے بھی بہتر، شیث سے بھی بہتر، نوح سے بھی بہتر، ابراہیم سے بھی بہتر، یعقوب سے بھی بہتر، یوسف سے بہتر، موسیٰ سے بھی بہتر، اور عیسیٰ سے بھی بہتر۔ تو جب سب سے سارے نبیوں سے خوبصورت خوبصیرت ساری چیزیں ہمارے نبی میں پائی جاتی ہیں، تو یہ ملا کون ہے جو بدعت کا فتویٰ دینے کے بعد یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ ہم نبی کے جیسے ہیں؟ جب آدم ہمارے نبی کے جیسے نہیں، یوسف ہمارے نبی کے جیسے نہیں، ابراہیم ہمارے نبی کے جیسے نہیں، یعقوب ہمارے نبی کے جیسے نہیں، تو تم کون سی کھیت کی مولی ہو؟ ایک درود کا سہارا دے مومنی۔
آپ ہمارے نبی سے اپنے آپ کو ملانے چلے؟ ہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ سرکار آگے دنیا میں تشریف لائے اور اس سے قبل کا واقعہ سنیں آپ، اگر نہیں سنا ہے تو خیر، سنا ہے تو خیر، دعاؤں سے نوازیے گا۔ میلاد اکبر میلاد گوہر میں لکھا ہوا ہے نا، سنا ہے؟ تمام مومنین میلاد جو کتاب سے پڑھتے ہوں گے وہ سنتے رہتے ہوں گے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ میلاد گوہر اور میلاد اکبر دونوں کی روایت پڑھ رہا ہوں۔ لکھا ہوا کہ سرکار ابھی شکم اطہر میں ہی ہیں اور اتنی دیر میں درد زچگی شروع ہوا نارملی۔ جناب آمنہ بنت وہب، آپ سمجھ رہے، یہ بھی یاد رکھیں رسول اللہ کے نانا کا کیا نام ہے؟ جناب وہب۔ صرف سنیے نا، یاد کرنے کی کوشش کیا کریں۔ دنیا کی ساری چیزیں یاد کر لیتے ہیں، اس فلم میں کون سا ایکٹر تھا، کس نے اسٹوری لکھی، یہ سارا یاد ہو جاتا ہے، اسلام کی چیزیں نہیں یاد ہوں گی۔ بالخصوص اپنے نبی کے بارے میں تو ضرور پڑھیں، ہمارے نبی تھے کیا، تاکہ جو پروپوگنڈا چل رہا ہے نا اسلام کو خراب کرنے کا، وہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے۔ اور نہیں جانتے ہیں عربی، نہیں جانتے ہیں اردو، تو ہندی کی کتابیں لے کر آئیے، آپ نیٹ پہ ڈالیے، اگر موبائل ہے نیٹ پہ سرچ کریں سیرت مصطفیٰ کیا ہے، آپ کو ملے گی۔ کیا سرکار کے آمد کے سلسلے میں آپ سنیں کہ لکھتے ہیں کہ جب درد زچگی شروع ہوا نارملی، بس ہلکا سا، تو جناب آمنہ بنت وہب بہت پریشان ہو گئی کہ خدایا اب کون سا وقت آنے والا ہے، کون سا وقت آنے والا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، جناب ہمارے آقا کا جو نسب ہے، ان کے والد محترم کون ہے؟ اگر نام یاد ہے تو پکاریں، ہمیں تو یاد ہے، لیکن اگر آپ لوگوں کو یاد ہے تو پکاریں۔ دیکھیے کمزوری ہے نا۔ جناب عبداللہ ابن عبد المطلب، مطلب دادا ہوئے، سمجھ رہے ہیں نا؟ جناب عبداللہ ابن عبد المطلب، مطلب دادا ہوئے، عبد المطلب دادا، اور اس طرح جناب وہب نانا ہوئے۔ یہ دونوں نانا دادا دونوں بتا دیے، یاد رکھنا تمام مومنین۔ اب یہ سنیے کہ جب یہ دونوں چیزیں ہو گئی نا، یہ ددیحال یہ ننیحال، تو اب دونوں یہ رشتے دیکھے گئے۔ اب جناب عبداللہ جو تھے نا، سرکار کی ولادت سے 3 روز پہلے گزر چکے تھے۔ جناب عبداللہ ہمارے آقا کی ولادت سے، ان کی پیدائش سے 3 دن پہلے گزر چکے تھے۔ علامہ جامی نے اپنی کتاب شواہد النبوہ میں لکھا ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے، اور دیگر کتاب میں بھی معتبر جو ہے سند کے ساتھ کہ جناب عبداللہ پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ اب ہمارا ایک فقرہ سنیں اور ایک جملہ سنیں، اس پر غور فرمائیں۔ تمام مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ بچے بالکل بات نہ کریں، کلیجہ نکال کے دے رہا ہوں، اور جب کلیجہ نکال کے دے سکتا ہوں تو کلیجہ نکال بھی سکتا ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کیا کہا کہ جب سرکار کی ولادت سے 3 دن پہلے جناب عبداللہ وفات پا چکے، یعنی دنیا سے گزر چکے میرا صاحب، تو اب کوئی بندہ یہ کہے گا کہ جناب عبداللہ مسلمان نہیں تھے، بیداری کا ثبوت نہ دیجیے گا، بیدار ہو کر ثبوت دیجیے گا، انصاف کر کے بتائیں۔ کیا کوئی مسلمان یہ جملہ کہے گا کہ جناب عبداللہ رسول اللہ کی ولادت سے پہلے رسول اللہ کے ابا جان بابا جان دنیا سے چلے گئے، وہ مسلمان نہیں تھے؟ کوئی نہیں کہے گا۔ اب ہمیں یہ بتائیں، وہ کتاب لے کر آئیے جس میں یہ لکھا تھا کہ رسول اللہ کے ابا جب دنیا سے جانے لگے تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے گئے تھے۔ یہ بھی کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ اس کا مطلب نہ تو کلمہ پڑھا، نہ رسول کی پیدائش تک زندہ رہے، تب بھی مسلمان۔ اب جناب ابو طالب آ گئے، انہوں نے پرورش بھی کی، رسول کو پالا بھی، تب بھی کافر۔
یہ کفر نہیں ہے تو کیا ہے؟ میری جان قربان ہو جائے، اس عقیدے پر آپ سوچیں، آپ سوچیں کیا ممکن ہے؟ 3 دن پہلے انتقال ہوا ہے، کوئی اس روایت کو کاٹ کے دکھائے، غلامی کروں گا پوری زندگی۔ 3 دن پہلے فوت ہو گئے، تو وہ جب فوت ہوئے تو وہ مسلمان تھے، کیونکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ بس یہ فقرہ ہے۔ اور جب ابراہیم کی آزمائش میں نے کی چند کلمات کے ذریعے سے، تو میں نے ابراہیم کو دیکھا کہ ان کلمات میں اس امتحان میں کھرے کے کھرے اترے، تو اب ابراہیم کو میں نے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ جب امام بنائے گئے تو اس وقت ایک جملہ اور نکل کے آیا کہ امام بنا رہے، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری ذریت یعنی میری نسل میں امامت نہیں رکھے گا۔ نبوت ملی، یہ نہیں کہا میری ذریت۔ رسالت ملی، ابراہیم نے یہ نہیں کہا میری ذریت، لیکن امامت جیسے آئی قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، پالنے والے یہ عہدہ اتنا پیارا ہے کہ اسے میری ذریت میں رکھ دے۔ اللہ نے کہا لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا، نسل میں تو رہے گا۔ معلوم ہو گیا جو امام یا نبی ہوتا ہے وہ ظالم کی نسل میں نہیں ہوتا ہے۔ اب ظالم کی تعبیر کیا ہے؟ جو اللہ کو نہ مانے، جو رسول کو نہ مانے، جو امام کو نہ مانے، وہ ظالم ہوتا ہے۔ تو اگر ابو طالب ظالم تھے تو علی امام کیوں بنے؟ اگر عبداللہ ظالم تھے تو رسول کیسے بنے؟ عجیب و غریب قسم کا فیصلہ ہے۔ نکاح پڑھنے والا کافر، کلمہ پڑھنے والا مسلمان، نکاح پڑھنے والا مومن جو ہے کافر، طلاق دلوانے والا سب سے بڑا مومن۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ رسول کا نکاح کس نے پڑھا؟ بتانے کی ضرورت نہیں، جناب ابو طالب نے۔ جناب خدیجہ کی طرف سے کون تھا نکاح پڑھنے کے لیے؟ میں نے کل تاریخ ابن خلدون پڑھی، اس میں چیپٹر لکھا ہوا کہ تمام بت شکنی اور بتوں سے نفرت، یہ باب آیا۔ محمد بن خلدون کی لکھی ہوئی تاریخ ابن خلدون بہت طویل کتاب ہے اور ضخیم کتاب ہے۔ اس میں لکھا کہ ورقہ بن نوفل نامی ایک بندہ، اس نے تمام گروہ کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ بتوں سے نفرت کرو۔ سب نے بتوں سے نفرت کرنا شروع کر دی، اور جب بتوں سے نفرت شروع ہو گئی نا، تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ سب کو انہوں نے مسلمان کروا دیا، لیکن خود انہوں نے نصرانی مذہب اختیار کر لیا۔ نصرانی مذہب اختیار کر لیا۔ عجیب و غریب یار مسلمان ہے، جس نے سب کو مسلمان۔ اب ہم یہاں پر آئے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی بندہ اپنی عقل سے فیصلہ کرے گا؟ آپ سوچیں، میں یہاں آیا ہوں اسلام کی تقریر کروں اور دعوت دوں، اور اس کے بعد جا کر جو ہے پنڈت بن جاؤں، آپ کو اچھا لگے گا؟ قبول ہے کہ مولانا اتنے مائنڈڈ ہونے کے باوجود جو ہے وہاں بیٹھے کیرتن کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ عقل ہی گوارا نہیں کرتی۔ ورقہ بن نوفل نے تمام افراد کو جمع کیا، اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ انہوں نے نصرانی مذہب کو اختیار کر لیا۔ اب ورقہ بن نوفل کون تھے؟ سنیے ورقہ بن نوفل کون تھے۔ جب پہلی وحی کون سی جو میں نے آیت پڑھی، اقرا بسم ربک الذی، اقرا، اے بچے خاموش، یہاں صرف ہم بولیں گے اور آپ بیٹھ کر سنیں گے۔ کیا وحی آئی پہلی وحی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی، سورہ علق آیت نمبر 1۔ کیا شروعات ہے؟ اقرا، پڑھو حبیب، اے میرے رسول پڑھو۔ اقرا بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام سے، خلق، جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو پیدا کیا لوتھڑے سے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ خلق الانسان من علق،
اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اور پڑھو اس رب کے نام سے کہ جس نے تعلیم دی ہے انسان کو قلم کے ذریعے سے۔ کلا ان الانسان، یقیناً، اللہ اس سے پہلے کیا کہتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً انسان کچھ بھی نہیں جانتا تھا، انسان کو اللہ نے سب کچھ سکھا دیا۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ پہلی 4 آیتیں، 5 آیتیں غار حرا میں نازل ہوئی۔ پہلی وہی غار حرا میں آئی۔ اب میں بات کرنے لگا ہوں سرکار کی سیرت کے اوپر، تھوڑا وقت بھی لگ جائے تو پریشان نہ ہوئیے گا، کیونکہ یہ محفل رکھی ہی گئی اس لیے کہ پیغام پہنچے۔ کیا ہوا؟ مومنین بیدار ہو کر سنیے گا۔ پہلی وحی یعنی ہمارے نبی کے اوپر پہلا پیغام۔ وحی کسے کہتے یہ بھی سمجھ جائیں۔ وحی ہوتا ہے ایک پیغام جسے جبریل لے کر آتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے، اور یہ آتا ہے امپورٹنٹ لوگوں کے اوپر، اور کبھی کبھی آ جاتا ہے شہد کی مکھی کے اوپر بھی۔ قرآن میں سورہ نحل ہے، مکھی کے اوپر، شہد کی مکھی کے اوپر بھی آیا۔ لیکن جیسی ہستی ہوتی ہے ویسی وحی ہوتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب وحی کے اوپر، شہد کی مکھی کے اوپر تو یہ پیغام نہیں آئے گا کہ جاؤ تبلیغ کرو دین کی، بلکہ وہاں پر کیا، جاؤ گھروں میں اپنا گھونسلہ بناؤ، اپنے گھر کو تیار کرو، وہ الگ کا مسئلہ۔ پہلی وحی اسلام کا پیغام رسول کے اوپر نازل ہوئی غار حرا میں۔ جب وحی نازل ہوئی تو رسول پسینہ پسینہ ہو گئے، آ کر پہنچے جناب خدیجہ کے پاس۔ نکاح بھی ہو چکا، شادی بھی ہو گئی، خدیجہ کی دولت بھی اسلام پہ خرچ ہو چکی۔ آ کر رسول پہنچے، ایک جملہ کا، خدیجہ میں نے ایسی ایسی آواز سنی اور یہ آواز آ رہی تھی اور یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ بڑھتی ہیں، اور ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی جو جناب خدیجہ کے چچا تھے۔ کا چچا، یہ چیزیں محمد کے ساتھ آج صادر ہوئی ہیں۔ اس بزرگ ہستی نے معلوم کیا کہا؟ روایت کہتی ہے کہ خدیجہ سے کہا، جناب خدیجہ سے ورقہ بن نوفل نے، بیٹی یہ جو تمہارا شوہر ہے نا یہ کمزور نہیں ہے، یہ اس امت کا آخری نبی ہے، تمہارا مقدر سنور گیا، آ گیا نا وہ جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ یقیناً آپ یہ سوچے جس کے علم کا معیار یہ ہو وہ کسی غیر مذہب کو اختیار کر لے، اور یہ ہے کون؟ کہا یہ وہی بندہ ہے ورقہ بن نوفل، ایک طرف سے یعنی رسول کی جانب سے نکاح پڑھنے والے جناب ابو طالب، جناب خدیجہ کی طرف سے وکیل بننے والے ورقہ بن نوفل۔ مسلمانوں نے دونوں نکاح خانوں کو کافر بنا دیا۔ ایک صلوات کا سہارا دے مومن۔ دونوں نکاح خانوں کو۔ اب کہتے ہیں کہ اس طرف جیسے ہی درد زچگی شروع ہوئی تو اب روایت کہتی ہے کہ اللہ سے دعا جناب آمنہ کرنے لگی۔ اللہ نے کہا سارا جنت سے نکلو، جاؤ۔ یا خدا کہاں جائیں؟ کہا وہاں جاؤ جہاں میرا حبیب آ رہا ہے۔ آ گئیں۔ حاجرہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم بھی نکلو، جاؤ۔ مریم تم بھی نکلو، تم بھی پہنچو۔ آسیہ تم اپنی جنت میں بنے ہوئے مکان میں ہی رہو گی، اس میں اب تالا ڈالو، جاؤ۔ کہاں جائیں؟ کہا وہاں جاؤ جس کے صدقے میں یہ جنت پیدا کی، وہاں جاؤ جس کے صدقے میں تمہیں پیدا کیا، وہاں جاؤ جس کے صدقے میں زمین کا فرش بچھایا، وہاں جاؤ جس کے صدقے میں آسمان کا شامیانہ لگایا، وہاں جاؤ جس کے صدقے میں سورج کو پیدا کیا، وہاں جاؤ جس کے صدقے میں چاند کو پیدا کیا، وہاں جاؤ جس کے صدقے میں ستاروں کو پیدا کیا، وہاں جاؤ کہ جس کے صدقے میں پوری کائنات پیدا ہوئی۔ پالنے والے ہے کون؟ کہا یہ وہ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جاؤ۔ اور اے ملائکہ تم رکو، تم اپنی صفوں کو روکو۔ پالنے والے میں تو تیری عبادت کر رہا ہوں، کہا رک جاؤ۔ جبریل
تم بھی رک جاؤ، اسرائیل تم بھی رکو، اسرافیل تم بھی رکو، سارے ملائکہ جو سجدے میں تھے اللہ نے کہا سر اٹھا لو تھوڑی دیر کے لیے، جو رکوع میں تھے اللہ نے کہا رکوع توڑ دو تھوڑی دیر کے لیے، جو تسبیح کر رہے تھے رک جاؤ تسبیح روکو تھوڑی دیر کے لیے، جو تقدیس کر رہے تھے کہا تقدیس روکو تھوڑی دیر کے لیے۔ اللہ کیا کرنے والا ہے؟ اللہ کہتا ہے ایک میٹنگ کرنے والا ہوں، ایک بہت بڑی میٹنگ کروں گا۔ کہا کون سی میٹنگ؟ کہا جو میں پڑھوں اس کا جواب تمہیں دینا ہے۔ کہا کیا؟ اما روزے اول سے لے کر روزے آخرت تک کبھی یہ فرشتے نہیں رکیں گے۔ میری جان قربان ہو جائے، میرا ساتھ دے دیجئے گا، میں کلیجہ یقیناً کلیجہ نکال کے دے رہا ہوں۔ اس تقریر میں سب سے عظیم پیغام یہ پیغام ہے جو پہنچانے جا رہا ہوں۔ سارے ملائک کو اللہ نے روک کر ایک جملہ کہا، کیا جملہ کہا سب لوگ رک جاؤ۔ کیا کرنا ہے پالنے والے؟ اپنی تسبیح، اپنی تقدیس، ساری چیزیں رکوا رہا، اپنے سجدے رکوا رہا۔ پالنے والے پھر کبھی یہ کام رکے گا؟ کہا نہیں، آج صرف رکے گا، صرف آج رکے گا، پھر کبھی نہیں رکے گا۔ کیا اس سے پہلے تم نے دیکھا کبھی رکا؟ کہا نہیں پالنے والے۔ آسیہ بھی اپنے جنت میں جو مکان ہے اس میں تالا لگا کر نیچے زمین پر گئی ہوئی ہیں، تمام بیویاں زمین پر گئی ہیں، اور آج ہم لوگوں کو بھی رکوا رہا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی عظیم پیغام ہے کیا؟ کہا پیغام ہی ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی کاٹ کے دکھائے، کوئی کاٹ کے دکھائے، گلا کٹوا دوں گا۔ ایک وقت کے لیے اللہ نے تمام ملائکہ کو روکا اور ایک جملہ کہا، کیا کہا؟ ان اللہ، بے شک اللہ، و ملائکتی، اور ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ درود بھیجتے ہیں۔ کس کے اوپر؟ ان کے اوپر جو فتویٰ دیتے ہیں، ان کے اوپر جو رسول کی ولادت کو بدعت کہتے ہیں۔ کہا نہیں، ایسی ذات کے اوپر اللہ نے کہا درود بھیج۔ رسول کو ابھی تک کائنات پہچان ہی نہیں پائی، اتنا بڑا پیغام۔ آپ سوچیں، اللہ نے جس کی پیدائش پر اپنی تسبیح، اپنے سجدے، اپنا ذکر رکوایا، اس کا نام محمد ہے۔ اس کا نام محمد ہے، اس کا نام محمد۔ بھائی تم تو کہہ رہے ہو کہ ہمارے جیسے ہیں رسول، تو ذرا یہ بتا دو دوبارہ فرشتے کب رکے؟ تم پر بھی کوئی آیت نازل ہوئی ہوگی نا؟ کہا نہیں، ایسا نہیں، یہ نہیں، آیتیں نازل ہو چکی۔ کیا کہا؟ میں پڑھتا ہوں، ملائکہ پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، اب آپ ایک چیز یاد رکھیے گا، یا ایھا الذین آمنو کہا ہے، یہ نہیں کہا یا ایھا الذین بے ایمانو۔ معلوم کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب جو صلوات و درود بھیجے وہی ایمان والا، جو نہ بھیجے وہ بے ایمان۔ اللہ نے بتا دیا نا کہ جو بدعت کے فتوے دیتے ایمان نہیں ہے، وہ سب سے بڑے مشرک ہے۔ ابا مر جائے تو رو، رسول کی وفات پر کوئی غم نہ ہے۔ کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ ہم درود پڑھتے ہیں، ملائکہ پڑھتے ہیں، مومنین پڑھتے ہیں، سب لوگ مل کر درود پڑھو۔ اب مومنین سے خطاب کیا، درود پڑھوایا گیا، سارہ آ گئیں، حاجرہ آ گئیں، تمام بیویاں آ گئیں۔ اس طرف آنا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کا نبی شکم اطہر میں گویا ہوا، مسکرایا، ایک جملہ کہا، پالنے والے تو نے تو اپنی عبادت کو مجھ ناچیز کے لیے رکوا دی۔ ایک عظیم کام کروں گا، ایسا کام کروں گا کہ کائنات میں کسی نے کیا نہیں ہوگا۔ کیا کرو گے؟ کیا کام کرنے والے ہو میرے حبیب؟ تم کچھ بھی نہ کرو، ہم تم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ تم کچھ بھی نہ کرو، تم کچھ بھی نہ کرو۔ کہتی روایت کہ جب جناب
آمینہ کے گھر میں یہ نور آیا نا، تو جب پیدائش ہوئی ساری دنیا کے بچوں کے پیدا ہونے کا طریقہ دوسرا، اور اس بچے کا پیدا ہونے کا طریقہ دوسرا۔ ابھی ادھر پیدا ہوئے سب سے پہلے پیشانی زمین پر رکھی، زمین پر رکھ کر رسول نے کہا خدایا تیرا شکر کہ تو نے ہمارے لیے ہماری آمد پر تو نے اپنا ذکر رکوایا۔ اللہ نے کہا اے محمد تمہیں بھیجا ہی اس لیے تھا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ رسول نے پیشانی سجدے میں رکھ کر ایک جملہ کہا، کیا کہا؟ پالنے والے تو سب سے بڑا معبود ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ اب آ گئے آمینہ کے گھر میں محمد، اب کہیے مرحبا صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ آیا نور محمدی، یہ آیا نور مصطفی، یہ آیا نور منظم، یہ آیا نور انور، یہ آیا خلق اول، یہ آیا آدم بشر اول ہیں، خلق اول نہیں۔ میری جان قربان ہو جائے، میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، خلق اول نہیں ہے، بشر اول ہیں۔ محمد خلق اول بھی ہے، خلق اول بھی ہے۔ آ گئے دنیا میں، آ گئے، پیدا کہاں ہوئے، کس گھر میں پیدا ہوئے؟ روایت کہتی ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوئی، یعنی سرکار جب زمین پہ آئیں، دنیا میں تشریف لائیں، تو کہتے اس وقت جناب آمنہ جناب ابو طالب کے گھر میں تھیں۔ اب سنیے، اس وقت جناب آمنہ جناب ابو طالب کے گھر میں تھیں، اور اس روایت کو کوئی بندہ کاٹے گا نہیں، تمام کتابوں میں لکھا ہے۔ اس وقت جناب آمنہ جناب ابو طالب کے گھر میں تھیں، اور کیا کلمہ اور کیا دلچسپی پیدا ہو جاتی، قسم خدا کی۔ لوگوں کا بڑا اعتراض ہے، علی کو اللہ نے کعبے میں کیوں پیدا کیا، علی کو اللہ نے کعبے میں کیوں پیدا کیا؟ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، اللہ نے علی کو کعبے میں کیوں پیدا کیا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب بھائی رسول پیدا ہی ہو رہے تھے تو رسول کو کعبے میں پیدا کرواتے، علی کو اپنے گھر میں پیدا کرواتے۔ عجیب و غریب اس کا طریقہ ہے، اس کی مصلحت ہے، اس کا منشا ہے۔ علی کو اپنے گھر میں، اپنے نبی کو علی کے گھر میں۔ اب کہہ دیا پیدا پہلے کون ہوا؟ سرکار ابو طالب کے گھر میں بڑی خدمتیں کر رہے تھے، نازش پروردہ ابو طالب آغوش میں آ گئے۔ سرکار دو عالم آغوش میں لے کر بوسہ دیا، چوما، کہ یہ آیا اسلام کا سب سے بڑا پیغمبر۔ بوسہ دیا، ہاتھ چومے، گفتگو کی۔ اللہ جانے کیا سرکار کہہ رہے تھے اور کیا جناب ابو طالب کہہ رہے تھے، وہ سمجھے۔ اور جب یہ راز و نیاز کی باتیں دیکھی نا، تو اللہ نے کہا ابو طالب، میں نے سورہ رحمان میں 33 مرتبہ کہا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اور یقیناً ابو طالب تم نے تو نعمت کا انکار نہیں، اقرار پہ اقرار کیا ہے۔ اور یاد رکھنا ابو طالب، حل جزاء الاحسان، سورہ رحمان میں ہم نے کہا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ میں نے کہا ہی نہیں ہے، کر کے دکھاؤں گا۔ کہا کیا کرے گا خدایا؟ کہا تم نے جس طریقے سے میرے نبی کو اپنی آغوش میں اٹھایا، اسی طریقے سے کعبے میں علی کو پیدا کر کے رسول کی آغوش میں ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یار جو ہے رسول اللہ کی پیدائش ہے اور جو ہے علی کے بارے میں پڑھنے لگے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب میں بتا دوں، ایک جملہ کہہ دوں نا، جب ذات کا ذکر ہے تو صفات کا ذکر ہونا چاہیے۔ ذات رسول ہے، صفت علی ہے، نہ جسم
جسم وہ جسم کے جو سایہ نہیں رکھتا تھا اس کا بھی ایک سایہ تھا جس کا نام علی بن ابی طالب ہے. کیا ہوا؟ اس طرف جو ہے پرورش ہوئی، گود میں پالا، گود میں لے کر بوسا دیا. اب آپ بتائیں کعبے میں جب سرکار امیر المومنین پیدا ہوئے تو کون لینے کے لیے گیا تھا؟ کوئی بندہ کہہ سکتا جناب ابو طالب پہنچے؟ بلکہ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے میں پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد اپنی آغوش میں لیا مولا کو، اور آغوش میں لینے کے بعد جس طریقے سے رسول سے جناب ابو طالب نے باتیں کی تھی ویسے ہی باتیں کی. یعنی آغوش میں کیوں لیا؟ آغوش میں لے کر بتایا اے محمد پریشان نہ ہونا، اگر تمہارے والد دنیا سے چلے گئے پریشان نہ ہونا، غمگین نہ ہونا، ہم نے پہلے سے انتظام کر دیا ہے، ابو طالب تمہیں پالیں گے. یہ اللہ کا وعدہ تھا، اللہ کا عہد. آگے دنیا میں پروان چڑھنے لگے، اس طرف علی پیدا ہوئے، اس طرف سرکار پیدا ہوئے. دونوں کی ولادت کا طریقہ ایک عجیب و غریب انوکھا طریقہ. اب جب آ گئے ایک زمانہ تو اب یہ بھی بتا دوں کہ اللہ نے کیوں یہ کام کیا کہ کعبے میں علی کو پیدا کیا اور گھر میں جو ہے سرکار کو پیدا کیا. اس میں بھی ایک راز تھا، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا تھا بتوں کے درمیان نورانی پہ کر ظاہر ہو. جب پیدا ہوئے تھے علی کعبے میں، کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی شکلیں منحوس شکلیں میرا نبی دیکھے. علی کو کعبے میں پیدا کیا اس لیے تاکہ جب علی پیدا ہوں تو ان کو پتہ چل جائے اب ٹک نہیں پاؤ گے، اب توڑے جاؤ گے. تو آ گیا زمانہ، علی کو اٹھایا اپنی پشت پر، اور جیسے پشت پر آئے تو محمد نے کہا ان کو توڑو، ان کو توڑو، ان کو توڑو. جب توڑ دیے گئے نا تینوں لات، حبل، عزا، یہ تین قبیلوں کے سب سے بڑے خدا جب توڑ دیے گئے، اب دنیا کہنے لگی ابو طالب کافر، ابو طالب کافر. وجہ معلوم کیا؟ ابو طالب کافر، ابو طالب کافر. اس سے پہلے سب سے بڑے مومن تھے ابو طالب. اس طرف جناب ابراہیم نے نمرود کے بنے ہوئے خداؤں کو توڑا. انسانوں نے کہنا شروع کر دیا ابو طالب کے ابا جو ہے ابراہیم کے ابا کافر. آج بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب ابراہیم تو نبی تھے لیکن ان کے ابا کافر تھے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. جس نبی کے ابا کافر ہوں وہ نبی ہی نہیں. ہم ایسے نبی کو نہیں مانتے، ہم ایسے نبی کو نہیں مانتے جس کا باپ کافر ہو اور بیٹا نبی. اما یہ تو دیکھا ہے کہ باپ نبی بیٹا کافر، لیکن یہ کوئی طریقہ ہوا؟ بھائی جناب نوح نبی، ان کا بیٹا جو ہے کافر ہو گئے، یہ تو بنتا ہے. لیکن آپ یہ کہیے کہ باپ کافر، جس سے پیدا ہوا وہی کافر، تو یہ پیدا ہونے والا کہاں سے نبی بن جائے گا؟ وجہ معلوم کیا تھا؟ وہ وجہ یہ ہے کہ ادھر ابراہیم نے جب بتوں کو توڑ دیا تو ان کے ابا کافر ہو گئے، ادھر جب علی نے کعبے میں بتوں کو توڑا تو ابو طالب جو ہے کافر ہو گئے. وجہ یہ نہیں ہے، وجہ بیٹے سے جلن نہیں ہے، باپ سے پریشانی ہے. کیوں؟ اگر یہ باپ نہ پالتا تو یہ بیٹا نہ آتا. ایک صلوات کا سہارا دے مومنین. یہ دنیا کا مزاج ہے. اب آپ دیکھیں، شاید میں بس اور 2-4 منٹ آپ کے لے لوں بھائی، انشاءاللہ تقریر ختم کرتا ہوں، کیونکہ ایک عظیم پیغام ہے اور اس کے مختصر کچھ الفاظ ہیں جو یقیناً آپ کو ایک مقصد تک لے کر جائیں گے. پوری کائنات کی سب سے بلند اگر جگہیں تلاش کی جائیں تو میری نظر میں بس 2 ہیں. اب آپ کی نظر میں کتنی ہیں اللہ جانے، لیکن شاید جب بتا دیں گے تو آپ بھی کہیں گے مولانا صحیح کہہ رہے ہیں. سب سے بلند 2 ہی جگہیں ہیں. اگر نبی کے شانے ہوں
تو کیا کہنا. اور اگر کعبے کی چھت ہو تو کیا کہنا. یہ دو مقام ایسے ہیں جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے. لیکن آپ مرتبہ دیکھیں اور ذات کو پہچانیں. کاندھے پر علی کو چڑھایا، کعبے پر بلال کو چڑھایا. کعبے اب بولنا چاہیے تھا، آپ نہیں بولے، یہاں پر بولنا چاہیے تھا. کاندھے پر اپنے شانوں پر علی کو سوار کیا، کعبے پر بلال کو سوار کر کے کہا کہ اے بلال جاؤ اذان کہو. یا رسول اللہ کسی اور چھت پہ چڑھوا دیں، کعبے کی چھت پر کاہے چڑھوا رہے ہیں؟ کعبے کی چھت پر کاہے چڑھوا رہے ہیں؟ کا معلوم کیوں چڑھوا رہے ہیں؟ وجہ ہے یہ جو عرب کے بدو جاہل ہیں نا، یہ بلال کو اپنے ساتھ اپنی مسند پہ بیٹھنے نہیں دیتے تھے. اپنے مقام پر جب یہ بیٹھتے تھے تو بلال کو اپنے پیروں کی طرف رکھتے تھے. اب جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، آپ بولیے گا اور جو نعرہ لگانا ہے لگائیے گا، کوئی پابندی نہیں. یہ بلال کو اپنے ساتھ میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے. تو یا رسول اللہ اگر بلال کو اپنے ساتھ میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے تو آپ کعبے پہ چڑھا دیں گے؟ کہا جی چڑھا دوں گا یا سرکار. وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو بڑے بڑے تھے نا عرب کے جاہل، یہ بلال کو اپنے ساتھ میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے، اور انہی کے خدا بنے ہوئے ان کی طاقوں میں رکھے تھے، کعبے کی طاقوں میں. بلال کو چھت پر چڑھائیں گے، ان کے معبودوں کو نیچے کریں گے، پتہ چل جائے عرب والوں کو جسے ابھی برابر میں بیٹھنے نہیں دیتے تھے آج وہ تو ہمارے معبودوں سے اوپر ہو گیا. سوچیں آپ، جسے برابر سے نہیں بیٹھنے دیتے تھے آج ہمارے خداؤں کے اوپر نکل گیا، اوپر نکل گیا. بلال اذان کہو، اذان کہی گئی. یا رسول اللہ آپ چڑھا ہی دیا تھا تو اذان نہ دلواتے، اذان نیچے دلوا دیتے. کہا نہیں، اذان دلوانا بھی بہت ضروری ہے. یا سرکار کیوں؟ کہا مائک نہیں ہے، ہارن نہیں ہے. تو کہاں پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ کہ کچھ کافر ایسے ہیں جو بھاگ کر فلاں پہاڑی میں بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں ان تک یہ آواز پہنچے. اب ایک بندہ بول اٹھا، کہنے لگا کہ اچھا ہوا میرے ابا کل ختم ہو گئے تھے، کم از کم اس اذان والے گناہ سے بچ گئے. تو یہ اذان سب کو نہیں اچھی لگے گی. کہتے اچھا ہوا میرے ابا کل مر گئے، کل مر گئے، ورنہ یہ والا عذاب جو بیان ہو رہا ہے اس کو بھی سننا پڑتا. آپ سمجھ رہے؟ یہ تھا عرب. اور ایسا ہی ماحول کچھ ٹٹو کے بکے ہوئے مولوی اس دور میں بنانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھائیوں میں اختلاف پیدا کر دیں. ہمارے علماء کے جو ہے بیشتر بیان ہے کہ شیعہ سنی جو ہے نا ایک جسم کے دو بازو ہیں. اگر شیعہ جسم ہے تو سنی اس کا سر ہے، اور جب یہ دونوں ساتھ ہوں گے تبھی مکمل. اور اللہ نے شاید دو ہاتھ بھی اسی لیے دیے. تو اب آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھ سکتے ہیں اور ہم بھی اپنے آپ کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. اور پھر آخری جملہ جو ہمارے امام کی ولادت سے منسوب ہے، آپ دیکھ لیں، کیونکہ ان کی شان میں بھی امام صادق علیہ السلام کی شان میں بس ایک واقعہ سن لیں. بس میلاد تمام ہو گئی، آپ نے بہت اچھا سنا اور دعا کریں گے آپ کے حق میں. ایک مرتبہ حج سے امام جب پلٹ کے آئے تو ایک مسجد میں داخل ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے. ابھی جیسے ہی کون امام؟ امام صادق علیہ السلام. جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو مصلی دیکھا، امام نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے. اب ایک بندہ تھا جو مسافر تھا، اس واقعے کو شہر ابن عاشوب نے لکھا ہے اور یہ واقعہ ابھی بھی موجود ہے. کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے جب نماز پڑھنا شروع کر دی تو نماز سے فراغت حاصل کر کے بیٹھ گئے. اب جو سامنے بندہ آیا تھا اس نے پہلے نماز پڑھ لی. اس نے اپنے جو گٹھری اس کی تھی اس میں جب جا کر دیکھا تو درہم اس کے تھے، کچھ دینار
وہ نکالے تو وہ نہیں ملے، اور امام اسی کے بغل میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جیسے امام نماز سے فارغ ہوئے، آ کر امام کو پکڑ لیا اس نے مضبوطی سے، پیسے نکالیے جو آپ نے نکال لیے ہیں۔ امام نے کہا دامن چھوڑو۔ امام ابھی اس نے امام کو پکڑا تھا، اب امام نے اسے پکڑا، کہا چلو میرے ساتھ۔ اپنے گھر گئے، اور گھر جانے کے بعد وزن کیے ہوئے 1000 دینار اسے عطا کر دیے۔ جب یہ پلٹ کے آیا، اپنا تھیلا اٹھایا، گھر پہنچا، تھیلے میں تحقیق کی، دیکھا کہ اس کے خود کے جو 1000 دینار تھے وہ مل گئے۔ اب یہ شرمندہ ہوا کہ میں نے تو ایک معصوم انسان سے جو ہے یہ دینار لے لیے۔ افسوس کرنے لگا، معذرت کرنے کے لیے امام کے پاس آیا، سرکار یہ لے لیجئے، اور مجھ سے خطا ہو گئی، غلطی ہوئی، حالانکہ ایسا نہ کرنا چاہیے تھا مجھے، میں نے غلط کیا اور آپ پر الزام لگایا۔ مولا نے کہا خیر وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار۔ اب اس کے بعد ایک جملہ مولا نے کہا، یہ کہتا ہے کہ مولا یہ لے لیجئے۔ مولا نے مسکرا کر کہا ہم اہل بیت جو ایک مرتبہ دے دیا کرتے ہیں نا وہ واپس نہیں لیتے، یہ لے جاؤ، ہم نے دے دیا تمہیں، اب ہم اسے ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ یہ امام ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے سرکار ایک گلی سے گزرے، وہاں یہودی آ کر پہنچا، اس نے کہا رک جائیے، محمد ابن عبداللہ، ہاتھ پکڑا، پکڑ کے کہا آج جانے نہیں دوں گا، آپ ہمارے مقروض ہیں، قرضہ چاہتے ہیں، جب تک ادا نہیں کریں گے تب تک آپ نہیں جا سکتے۔ ایک صاحب ساتھ میں تھے، بڑا تل ملائے، کہنے لگے ابھی ہاتھ کاٹ دیں گے۔ ارے ہاتھ تو سب کاٹ دیں گے، اگر اتنے ہی اچھے ہو تو بھیا جتنے چاہتے ہیں قرضہ اتنا دے دو۔ کہا وہ ہے نہیں، وہ ہے نہیں۔ سرکار نے کہا تم خاموش رہو، چلو بھائی کہاں لے چلو گے؟ کہا گھر کے اندر چلیے۔ گھر میں گئے، سرکار مغرب کا وقت آ گیا، نماز پڑھنے لگے، عشاء کا وقت آیا، نماز پڑھنے لگے، یہاں تک کہ پوری رات عبادت میں گزر گئی۔ جب صبح نمودار ہونے لگی، صبح کی نماز پڑھی۔ اب وہ بندہ جس کے گھر، وہ عیسائی مذہب کا تھا نا، اس نے کہا کہ معاف کریے گا سرکار، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کہا کیوں؟ میں تو تمہارا مقروض ہوں۔ کہا نہیں، اصل مقصد آپ سے پیسے لینے نہیں تھے، بلکہ علامت دیکھنی تھی۔ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں نے وہ علامتیں دیکھ لی ہیں جو ایک نبی میں پائی جاتی ہیں، میں نے انجیل میں پڑھا تھا، آج میں نے خود مشاہدہ بھی کر لیا۔ وہ امام جسے امام نے ہدیہ دیا تھا 1000 دینار کا، وہ بھی مسلمان ہوا۔ اس طرف جس نے رسول کو بھی ڈھالا تھا، یہ عیسائی بھی مسلمان ہوا۔ مسلمان تلوار کے ذریعے سے نہیں، کردار کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ ایمان تلوار کے ذریعے سے نہیں، کردار کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے۔ اور جب تک یہ ہنر آپ کے پاس نہیں آئے گا، سامنے والے سب مذاق اڑاتے رہیں گے۔ بالخصوص یہ محفل مقاصد ایک عظیم پیغام جو تمام مومنین تک پہنچا، اگر اس میں کوئی کمی رہی ہے تو اس کے لیے اللہ سے دعا ہے کہ وہ کمی پوری فرمائے، اور اگر کوئی نازیبا الفاظ نکلے ہیں مومنین کے دل میں، اگر وہ اذیت کے طور پہ پہنچے ہیں، تو میں معذرت کا طالب ہوں، کیونکہ ایک مولانا ہی ہوں، پیغمبر نہیں ہوں کہ خطا نہیں کر سکتا ہوں۔ اور غور فرمائے، یقیناً یہ لمحہ فکریہ ایسا ہے کہ اس موقع پر اگر کوئی الفاظ بھی نازیبا نکل جائے تو مومن کا فریضہ یہ ہے کہ آگے بڑھ کے گلے لگائے، اور گلے لگانے کے بعد کہے مولانا بڑا اچھا بیان تھا لیکن یہ کمی رہ گئی، اسے اور سدھاریے گا تاکہ اور نکھار پیدا ہو۔ یقیناً یہ امت مسلمہ اسی لیے قائم و دائم ہے، جو آپ کے ذریعے، آپ کے درمیان میں یہ پیغام اسلام پہنچائے جا رہے ہیں۔ اگر یہ پیغام نہ ہوتے تو آپ بھی نہ ہوتے۔
اگر یہ پیغام نہ پہنچائے جاتے تو ہم جان ہی نہ پاتے ہمارے نبی کون تھے۔ یقیناً سرکار کی آمد ہے ہی مرحبا، ان کی آمد مرحبا بھی ہے، صلی علی بھی ہے، اور یقیناً یہ صرف لفظ میں نہ ہو، یہ دل میں ہونا چاہیے، کلمہ زبان پہ نہ ہو، دل میں ہونا چاہیے، ایمان زبان پہ نہ ہو، دل میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ مومن ہے تو مومن بن کر دکھائیں، آپ کے آجا زوارے جو ہے نا یہ علامت پیش کریں کہ آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں، سامنے والے کو بتانا نہ پڑے، وہ دیکھ کر کہہ دے یہ مومن جا رہا ہے۔ یہ پیغام عظیم ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں سرکار امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، مولا اس تقریر کو، اس محفل کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما، اور جو دو معصوموں کا ذکر خیر ہوا ہے، ان دو معصوموں کے ذکر خیر کے تصدق میں تمام مومنین کی جائز حاجات کو قبول عنایت فرما، جو بیمار ان کو شفاء کلی شفاء عاجلہ عنایت فرما، جو پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہم کے قرض کی ادائیگی فرما۔ اے خالق ابدی و ازلی، ہم تیری بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ تمام مومنین جہاں کہیں بھی رہ رہے ہیں بس رہے، ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ خلاق کائنات ہمارے خواتین اور مومن بھائیوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو بزرگان ہیں ان کو صحت مندی عطا فرما، جو بیمار ان کو شفاء کلی شفاء عاجلہ عنایت فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد نرینہ عنایت فرما، جو با اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو شادی کے خواہش مند ہیں خلاق کائنات اس پر مسرت موقع پر دعا کرتے ہیں کہ ان کو ان کے جوڑے کو عطا فرما۔ اے خلاق کائنات ہم تیری بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ان کے آبان و انصار میں شمار فرما، آمین رب العالمین۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ آئیے آپ اللہ